إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. ہر قسم کی تعریفیں و توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا سارے جہاں کا تنہا مالک، تنہا رازق، تنہا پروردگار ہے. انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کراموں پر، خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے سنہرے اصول. یہ ایک طویل موضوع ہے. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے اذن سے میں اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا 2 یا 3 خطبوں میں. آج چند باتیں خوشگوار زندگی کے اصول کی مناسبت سے چند باتیں رکھی جائیں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کو بغور سماعت فرما کر اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. سب سے پہلے خوشگوار زندگی کہتے کسے ہیں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. خوشگوار زندگی کہتے ہیں کہ انسان ایسی زندگی گزارے جس میں اس کا دل اطمینان ہو، دل میں سکون ہو، راحت ہو، خوشی ہو اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے. یہ خوشگوار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان کو دلی سکون حاصل ہونا چاہیے، دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، خوشی ہو، اور اس خوشی کے ساتھ، اس اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کو خوشگوار زندگی کہتے ہیں. خوشگوار زندگی صرف مادی وسائل کی آسائشوں کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ باطنی طور پر دل ہمارا اور آپ کا سکون اور اطمینان ہونا چاہیے.
ایک ہوتا ہے انسان مادی وسائل ان کی آسائشوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو راحت دینا چاہتا ہے، لیکن آپ مادی وسائل کی آسائشوں سے جتنا چاہیں آپ اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہیں، اپنے دل کو سکون اور اطمینان حاصل کرانا چاہیں، لیکن وہ سکون آپ کو میسر نہیں ہوگا جب تک کہ اندرونی طور پر، باطنی طور پر ہمارا آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اور ایک انسان کو باطنی طور پر سکون، اطمینان اور راحت اور خوشی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنے تعلقات کو اللہ کے ساتھ اور دین الہی کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو اللہ اور دین الہی کے ساتھ مضبوط نہیں کریں گے، تب تک حقیقی خوشی ہمیں اور آپ کو دل میں محسوس نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کی اصل بنیادی اعتبار سے تمام جتنے میں دنیا میں انسان ہے، سب کی اصل ایک ہی ہے، وہ ان سب کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہم سب کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ پیدائش کے اعتبار سے ہم سب کی اصل، ہم سب کا باپ تو ایک ہی ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے تمام انسانوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، پستقل بھی ہے، لمبا بھی ہے، موٹا بھی ہے، دبلا پتلا بھی ہے، غریب بھی ہے اور مالدار بھی۔ اور دینی اعتبار سے ہمیں ہمارے اور آپ کے مابین مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی انسان مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی انسان ہے۔ حالتیں الگ ہیں، انسان تو ہم سب ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کوئی اسلام سے باہر، کوئی اسلام میں ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہے، کوئی سنت رسول کو اپناتا ہے، کوئی بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی جو ہے اسلام میں ہے اور اسلام کے باہر ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی غریب بھی ہے، کوئی مالدار بھی ہے، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ یہ تمام چیزوں میں انسان مختلف تو نظر آتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں دنیا کے تمام انسان متفق نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خوشگوار زندگی۔ غریب بھی چاہتا ہے، مالدار بھی چاہتا ہے، عورت بھی چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے، مسلمان بھی چاہتا ہے، کافر بھی چاہتا ہے کہ ان کی زندگی خوشگوار گزرے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ ہر انسان اپنے دل کو سکون، اطمینان قلب کے لیے، روزی روٹی کے لیے بہت سارے اسباب اختیار کرتا ہے۔ اس چیز میں سب متفق نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ دنیا میں غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ اگر دنیا کے سارے ہی لوگ اگر مالدار اللہ بنا دیتا تو اللہ چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اس کے پاس غیب کے خزانے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہا تو دنیا کے ہر فرد کو مالدار بنا سکتا ہے، لیکن سارے لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو دنیا کا نظام چلے گا کیسے؟ سارے لوگ کام نہیں کرنا چاہیں گے۔ کوئی غریب بھی ہے، کوئی مالدار بھی ہے، تو غریبوں کو کام کروانے کے لیے، محنت کے لیے، مزدوری کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ غریبوں کو چنتا ہے، اپنے کام کے لیے کسی انسان کو منتخب کرتا ہے۔ اگر سارے ہی غریب رہیں گے تو پھر کام کون کر پائے گا؟ پیسہ کون دے گا انسان کو؟ تو یہ نظام، اس کائنات کو چلانے کے جو اللہ نے بہترین نظام قرار دیا وہ یہی ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن خوشی اور خوشگوار زندگی اور بہترین زندگی، خوشحال زندگی گزارنے میں سب متفق نظر آتے ہیں۔ لیکن خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بھی بہت بے شمار لوگ ہیں جو اس کے گر سکھاتے ہیں۔ کوئی کسی جو ہے مصنف کی بات بتاتا ہے کہ فلاں مصنف نے ایسی بات کہی، کوئی فلاں کتاب کا سہارا لیتا ہے۔ ہر انسان کے الگ الگ گر ہیں، لیکن صحیح معنی میں خوشگوار زندگی گزارنے کے جو سنہرے اصول ہمیں سیکھنے اور حاصل کرنے ہیں وہ شریعت اسلامیہ سے، اسلام نے ہمیں وہ بہترین اصول سکھائے ہیں۔ ان اصولوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ہم خوشگوار اور خوشحال گزار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کن اصولوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس دی زندگی کو خوشگوار گزارے، خوشحال زندگی گزار سکیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر انسان
اپنی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنا سکتا ہے، اور اس کے برعکس ایمان کی بنا اور عمل صالح کی بنا انسان کی زندگی میں خوشحالی کبھی میسر نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو چیزیں نوازی ہیں، ان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے عظیم دولت اگر کوئی ہے تو ایمان۔ ہم پیسوں کے اعتبار سے غریب ہو سکتے ہیں، چہرے کے اعتبار سے ہم جو ہے بدصورت نظر آ سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس سے عظیم، اس سے بہتر دولت کچھ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی نجات کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، تو اللہ نے ہم کو جو ایمان عطا فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل صالح بھی کرنی ہے۔ ایمان اور عمل صالح، ان دو چیزوں پر اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اور ارکان ایمان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ارکان ایمان کے ساتھ ساتھ اگر ہم عملی زندگی میں اس کو اپنائیں گے، عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے ایمان اور ایسے عمل صالح بندوں کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائیں گے، ان کی زندگی کو ہم سنوار دیں گے۔ دلیل یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرتا ہے، کرتی ہے، اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو مؤمنہ ہو۔ دو چیزیں، جو بھی انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں عمل صالح کرتے یا کرتی ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کی زندگی کو ہم خوشگوار بنا دیں گے، ان کی زندگی کو ہم بہتر بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کچھ عمل کرتے ہیں اس کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا معلوم ہوا؟ دو شرطیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح ان دو شرطوں کے ساتھ اگر مرد اور عورت زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، خوشحال بنا دیں گے، خوشگوار بنا دیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ زندگی کو ہم بہتر بنائیں گے تو ایمان اور عمل صالح کو اپنائیں گے، اور ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح تو ہے ایمان نہیں ہے، تب بھی انسانی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو انسان ایمان اور عمل صالح کی بنا زندگی گزارتا ہے، ایمان بھی نہیں ہے، عمل صالح بھی نہیں ہے، ان میں کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو لوگ میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اللہ، یعنی اگر ہماری زندگی میں محنت کرنے کے باوجود بھی، دن رات ایک کرنے کے باوجود بھی اگر زندگی میں تنگی پریشانی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں شاید ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے، ایمان میں ہماری کمی ہے، اور ایمان ہے تو عمل صالح میں کمی ہے۔ یہ دو چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے زندگی کو اللہ خوشحال بنائے گا اور خوشگوار بنائے گا۔ اسی لیے دیکھیں، دنیا میں آپ نے، ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا، محسوس ہم کرتے ہیں، ایک انسان وہ ہے جو مادی آسائشوں کے ذریعے سے راحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایک انسان کو دلی طور پر سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو دن اور رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو کچھ روپیہ حاصل ہو جائے، دل میں سکون اور خوشحالی محسوس ہو جائے۔ اس کے برعکس ایک انسان وہ بھی ہے جو بہترین بنگلے میں اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر حکموں سے، اشاروں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے، بیٹھے بیٹھے کماتا ہے، وہ بھی بیٹھے بیٹھے خوشحالی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی گزارے، لیکن کسی کو سکون میسر ہوتا ہے اور کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ ایک انسان اے سی میں بیٹھ کر بھی دل بے چین، ایک انسان اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، پیسہ ہے، دھن دولت ہے، سب کچھ ہے، عمدہ حویلی ہے، لیکن بہترین کاروبار بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، لیکن دل بے چین رہتا ہے، دل میں سکون نہیں ہے، دل میں بے چینی، اضطرابی، مشکل، اور راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولیاں کھاتا ہے، یہاں تک کہ شراب پی کر انسان کو نیند حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے
جو انسان نہ دوائی کھاتا ہے نیند کی، نہ شراب پیتا ہے، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، جو اللہ نے میسر دیا ہے 2 وقت کی روزی روٹی کھا لیا، محنت مزدوری کر لیا، اور چین کی سکون کی انسان حاصل کرتا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، اور ایک کے پاس ایک کے پاس سب کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں لیکن دل کا سکون ہے اس کے پاس۔ تو دل کا چین سکون سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اسی کو ہم خوشگوار زندگی کہتے ہیں، خوشحال زندگی کہتے ہیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح کو اپنائیں، تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ زندگی کو ہماری بہتر بنائے گا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کریں، تعلقات اللہ سے مضبوط کریں، اس کے دین سے مضبوط کریں۔ اگر اللہ سے، اس کے دین سے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو اللہ ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ یعنی یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی، جو سانسیں ہم لے رہے ہیں، جو سانسیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں سانسیں، جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں ایک حدود میں رہ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حدود ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ منمانی زندگی، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا گھر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسی زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ نے زندگی آپ کو عطا کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، تو دولت بھی اللہ تعالیٰ کی، زندگی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس زندگی کو میرے حدود میں رہتے ہوئے میری رضا کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ ہمارے زندگی میں خوشی عطا فرمائے۔ منمانی زندگی گزاریں گے تو اللہ زندگی کو تباہ اور برباد کر دے گا، اور آخرت بھی ہماری تباہ ہو سکتی ہے۔ اور آگے آئے، اللہ رب العزت نے نہ صرف ہمیں اس دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی بندگی ہی ہماری اصل زندگی ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس زندگی میں آنے کے مقصد پر نگاہ رکھیں۔ ہم آئے کیوں ہیں یہاں پر؟ ہمارے آنے کا کوئی مقصد ہوگا۔ اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا، اس کائنات کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ایک مقصد کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بندگی الہی ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد حیات پر ہماری نگاہیں ملحوظ ہونی چاہیے۔ اگر یہاں سے ہٹ جائیں گے، ہم سمجھیں کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، ہماری زندگی اسی لیے ہے، کھائیں کمائیں پیئیں کھلائیں عیش کریں، تو پھر ہم اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو تم کیسے گزارتے ہو، میرے مطابق یا اپنے مرضی کے مطابق۔ آزمانے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور یہ بھی اللہ آزماتا ہے کہ میں نے مقصد ہمارے انسان کی مقصد یہ بتا دی کہ وہ بندگی کرے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کون اللہ کی بندگی کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے۔ تو مقصد حیات پر انسان کی نگاہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بندگی سے کوسوں دور ہیں، اللہ کی بندگی ہم نہیں کرتے ہیں۔ دنوں رات ہمارے صرف پیسہ کمانے میں، اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر کی درستگی کے لیے، مال کمانے کے لیے، اسٹیٹس اور مقام و مرتبہ بنانے کے چکر میں ہم دوڑ لگا رہے ہیں، اور دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ مقصد حیات کہاں رہ گیا؟ اتنا ہم مصروف ہے اس دنیا کے اندر پیسہ کمانے کے چکر میں کہ نمازوں سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کی عبادت سے غافل ہے، ذکر الہی سے غافل ہے۔ پھر بھی چین چاہیے، پھر بھی سکون چاہیے، پھر بھی چین حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حاصل ہوگا کیسے آپ کو؟ جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں گزارو گے، آپ کو چین خوشحالی کہیں میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خوشحالی تو رب دینے والا ہے نا، خوشحالی تو اللہ دینے والا ہے۔ جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، اس کو خوش نہیں کریں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہمیں خوشحالی ملے گی کیسے؟ پیسوں سے ملے گا؟ دنیا میں دیکھیے
فرعون بھی آیا تھا، قارون بھی آیا تھا، حمان بھی آیا تھا، نمرود بھی آیا تھا نا. نمرود کے پاس کسی چیز کمی تھی؟ سب کچھ اس کے پاس تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا کہ اس نے دنیا میں ایک نقلی جنت بنائی تھی. اس نے نقلی جنت بنائی تھی، اپنے آپ کو رب کہتا تھا. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی مچھر کے ذریعے سے اس کی زندگی کو بے چین کر دیا. کیا ہوا تھا؟ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک مچھر اس کے کان سے گزرتے ہوئے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تعبیر میں آتا ہے کہ پورے کئی سو سال تک دماغ میں وہ مچھر اس کا دماغ چاٹنے لگا، بے چین کرنے لگا. اور تعریف میں آتا ہے کہ نمرود چین کے لیے، سکون کے لیے، دل کے راحت پلانے کے لیے اپنے سر کو دیوار پر مارتا تھا، بے چین رہتا تھا. سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن چین اللہ نے چھین لیا اس کا ایک معمولی سی مچھر کے ذریعے سے. ایک بادشاہ تھا، اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرنے لگا تھا. ایک معمولی سی مچھر سے اللہ نے اس کی ساری زندگی کو بے چینی میں مبتلا کر دیا، بدل دیا. تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے چین کیوں ہے؟ اس لیے کہ مقصد حیات پر ہماری نگاہ نہیں. ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو عمل صالح نہیں ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، نہ کہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے تباہ ہو رہی ہے ہماری زندگی. اور آگے آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر واقعتاً ہم خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ دل سکون میں رہے، بے چینی نہ رہے، خوشحال زندگی گزارے، تو اس کے لیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے. اللہ نے ہم کو جتنا بھی دیا ہے، جو بھی دیا ہے، الحمدللہ. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مصلحت اور اپنی حکمت سے رزق تقسیم کر دیا ہے. کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، تو اللہ نے اپنی مرضی سے روزی روٹی تقسیم کر دی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جسے چاہتا ہے کشادگی والی روزی روٹی عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی روٹی تنگ کر دیتا ہے. اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے مالدار بنائے، جس کو چاہے غریب بنا دے. اس کی تقسیم پر راضی ہونا پڑے گا، اس کی تقسیم پر راضی ہونا پڑے گا. اللہ نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے، دو وقت کی روزی روٹی جو کھا رہے ہیں نا، ایک ہاتھ خراب ہے، ایک ہاتھ تو اچھا ہے. دو آنکھ ہے، ایک آنکھ خراب ہوگی، دو میں سے ایک تو اچھی ہے نا، ٹھیک ہے. چلو تین وقت کی روزی روٹی نہیں کھا رہے، ایک وقت تو کھانا کھا رہے ہیں. ذاتی مکان نہیں، کرائے کا مکان تو ہے نا. اللہ نے ہم کو جو بھی دیا الحمدللہ. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری زندگی کو خوشحالی میں دیں گے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید. اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور دوں گا تمہیں، لیکن میری عطا کردہ نعمتوں پر ناشکری کرو گے، ناکفری کرو گے تو یاد رکھیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. ایک آیت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے اگر تم اللہ کا شکر اختیار کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نافرمانی اور ناشکری کی بنیاد پر انسانوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر ہم اللہ کا شکر گزاری کریں گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے عذاب میں مبتلا کر دے. تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایک اور اصول ہے. ایک اور اصول، اگر حقیقتاً مرد اور عورت تمام چھوٹے بڑے سب چاہتے ہیں کہ زندگی کو خوشحال گزاریں، خوشگوار گزاریں، تو ایک اصول یہ بھی ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے اوپر کو نہ دیکھیں. اپنے سے کمتر درجے والوں کو دیکھیں نہ کہ اوپر والوں کو دیکھیں. آج دنیا میں ہر انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ناخوش ہو رہا ہے. سب کچھ میرے پاس ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی اپنے سے اوپر جو پیسے والا ہے اس کو دیکھو، نہیں اس کے برابر زندگی گزارنی ہے مجھے. اس کے پاس ایک کار ہے، میرے پاس ایک بائک ہے، مجھے کار خریدنی. اس کے پاس ایک بنگلہ ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، مجھے ذاتی مکان بنانا ہے ہر حال میں، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر، اپنے سے اوپر والے کے مقام کو دیکھ کر اس کی برابری یا اس سے اوپر مقام کو حاصل کرنے کے چکر میں دوڑ لگا رہا ہے. نمازوں سے غافل ہو کر دن و رات ایک کر رہا ہے،
حلال و حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو بھی آخرت کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے دنیا میں آج ہر انسان اپنے سے اوپر کو دیکھ رہا ہے۔ بھئی اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری اختیار کرو گے۔ بھائی چلو اس کے پاس ایک بنگلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے اتنا ہی دیا ہے، میں اس میں خوش ہوں میں۔ تو نبی فرماتے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اس سے اللہ کی نعمتوں کی قدر ہم کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہمیں ہوگا، اس کی قدرت کا احساس ہوگا، اس کے فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے ہم کو دیا ہے، اپنی حکمت سے دیا ہے، اپنی مصلحت سے دیا ہے، ہم راضی ہو جائیں گے اس کے فیصلے پر، اس کی تقسیم پر، اور کیا کریں گے؟ اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر بھی اگر اللہ کے فیصلوں سے، اس کی تقسیم سے راضی نہیں ہوگے، اوپر والوں کو دیکھو گے، تو پھر آگے بڑھنے کے چکر میں نمازوں سے غافل ہو جاؤ گے اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھو گے۔ تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ اوپر والوں کو دیکھنا ہے۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے چیز یہ بھی ہے کہ صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا بنایا، اس دنیا میں اللہ کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ بیماری کے ذریعے سے آزمائشیں آئیں گی، کسی کے موت کے ذریعے سے آزمائشیں آئیں گی، کبھی پھل میں کمی واقع کے ذریعے سے آزمائشیں آئیں گی، کسی کے موت کے ذریعے سے آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف بڑائیوں سے آزماتا ہے، لیکن ایک مومن وہ ہوتا ہے سچے معنی میں جو اللہ کی ان آزمائشوں پر صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عطا کردہ آزمائشوں پر ہمیشہ جو ہے صبر کے دامن کو پکڑے رہنا چاہیے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں، وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں مجاہد کون ہے اور سچے کون ہیں، سچ بولنے والا کون ہے، مجاہد کون ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے۔ تو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ان اصولوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اپنے سے کمتر والوں کو دیکھ کر مقصد حیات پر نگاہ رکھتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دل میں راحت اور سکون میسر ہوگا۔ آپ محسوس کیجئے کبھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، صبح میں جب فجر کی نماز پابندی سے جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں راشن پانی نہیں ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، لیکن یاد رکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں ایک طرح کی خوشی دل میں محسوس ہوتی ہے، کوئی چیز میں نے حاصل کر لی ہے، کچھ مجھے حاصل ہو گیا، دنیا کی بہت عظیم دولت مجھے مل گئی۔ اس کے برعکس اگر ہم جن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کریں گے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، دن میں 8 بجے 10 بجے 12 بجے اٹھیں گے، پیسہ ہے سب کچھ ہے، لیکن چہرے پہ اور دل میں اداسی ہوتی ہے، کوئی چیز کھوئی کھوئی نظر آتی ہے، انسان کوئی چیز کھو رہا ہوں، کیا کھو رہا ہوں، خوشی نہیں انسان کو میسر ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے دن کا آغاز کرو گے، فرائضات کی ادائیگی کرو گے تو راحت محسوس ہوگی، دل میں خوشی محسوس ہوگی اور چہرے پر تر و تازگی نظر آ جائے گی ہم کو الحمدللہ۔ لیکن نمازوں کو چھوڑ کر دنیا کمانے کے چکر میں ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے گے، من مانی زندگی گزاریں گے تو آپ محسوس کیجئے اور محسوس کریں گے آپ یقیناً کہ ہمیں ایک عجیب چیز کی کمی محسوس ہوگی، کوئی چیز ہم کھو رہے ہیں، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی اجنبیت محسوس کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چین کو سکون کو چھین لیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ہم جو ہمارے ذکر سے غافل رہتا ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، نصیحتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی خوشی محسوس نہیں ہوگی، شراب پینی پڑے گی آپ کو، حرام طریقے سے آپ کو شراب پینی پڑے گی، آپ یا پھر جو ہے دوائی کھاؤ گے نیند کے لیے۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرو گے، اپنے رب کے مطابق زندگی گزارو گے، انشاءاللہ
آپ کو وقت پر نیند آئے گی، جتنا رہے گا اسی میں خوش رہو گے، اور کھائی ہوئی چیز آپ کی آنکھ پہ لگے گی انشاءاللہ۔ تو یہ چند سنہرے اصول تھے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے۔ مزید چند اصول کے روشنی میں چند باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بات رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، ہمیں تیرے رضامندی کے مطابق اور تیری بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم گنہگار بندے ہیں، ہم خطا کار بندے ہیں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھر میں جو مسلمان بھائی پریشان ہیں تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔